بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس وقت سری لنکا کے دورے پر ہیں۔ ان کا یہ دورہ 2 دن کے لیے ہے اور وہاں کی قیادت سے 1 to 1 ملاقات بھی کی ہے اور سی پیک میں شمولیت کے لیے بھی ان کو دعوت دی ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ الیکشن ٹریبونل میں پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے وہ وہاں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا اور فیصل وابڈا صاحب کے کاغذ منظور ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا؟ کل یہ فیصلہ متوقع ہے کیونکہ پاکستان کافی دیر سے 2018 سے گرے لسٹ میں ہے۔ 27 پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا اوپن بیلٹ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے کل متوقع فیصلہ کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب برقی صاحب، پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ایئر مارشل نمبر محمود خان صاحب ہیں، ہمارے ساتھ رانا محمد ارشد صاحب ہیں، رہنما مسلم لیگ نون۔ تو پہلے برقی صاحب وزیر اعظم کے دورے پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی دیر کے بعد وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا کسی ملک کا، اور سری لنکا کا دورہ اس لیے بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ پرو انڈیا بھی رہا ہے اور اب ایک نئی جو فارمیشن بن رہی ہے، بلاکس بن رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ روس میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں افغانستان اور انڈیا نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر۔ میں آئی ایم کوائٹ سرپرائز کہ عمران خان نے 2.5-3 سال بعد دورہ کیا ہے۔ سری لنکا جو ہے وہ ایک بڑا پاکستان کا امپورٹنٹ مورا ہوتا تھا فورن پالیسی میں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی نے بھی اور باقی فورسز نے بھی ان کی بڑی ہیلپ کی ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے بھی جب ان کی چل رہی تھی سول وار، مگر انہیں چاہیے تھا اور ہمیشہ جو پرائم منسٹر آیا پاکستان کا، اور اس میں ارسپیکٹو کہ کس گورنمنٹ کا ہوتے تھے، ساری گورنمنٹس کے انکلوڈنگ مارشل لاء میں ابھی مشرف کے، سری لنکا کو بہت بڑی امپورٹنس دی گئی ہے اور وہ سری لنکا نے ہمیشہ جہاں تک ان کا باس چلا نا وہ نیوٹرلٹی دکھائی انہوں نے، مگر اندر سے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو عمران خان کا اتنی دیر کے بعد جانا ایک اور انڈیکیشن ہے کہ ان کی پالیسی ہر قسم کی فیل ہو چکی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں، یو ای میں، ایران ناراض، افغانستان ناراض، کوئی ان سے خوش نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس کی عمران خان کا فیلئر ہے، پاکستانی قوم اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، قوموں کے ساتھ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اور بنا کے رکھتے ہیں، اور خاص طور ایک بڑا پرانا محاورہ ہے اینمیز اینمی یور فرینڈ، تو یہ تو ایکسپلوئٹ ہی نہیں کر سکا، بالکل ایکسپلوئٹ نہیں کر سکا۔ اسے تو چاہیے تھا جس دن ہوا تھا جو پہلے 4-5-6 ملک ہوتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں اور ضرورت نہیں ہوتی ان کی انویٹیشن لینے کے لیے، یو ایس اے ہے کچھ ہے، سری لنکا از ون آف دوز 4-5 کنٹریز جسے ہمیشہ 88 آنورڈز ہر گورنمنٹ کا جو بھی پرائم منسٹر آیا ہے وہ ادھر جا کے ان کو ملا ہے اور ہم نے بڑی ان کی ہیلپ بھی کی ہے۔ when they were having دہشت گردی میں پاکستان نے بہت ہیلپ کی ہے، انہیں ٹرین کیا ہے اور کافی ہیلپ کی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا عمران خان کا تو میں تو بہت ہی حیران ہوں، اور جو آج اسے سپیچ دی ہے اس سے بہتر تو نہ ہی دیتا۔ ہی could not convey anything۔ اس کی تقریر میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ ایسے جس طرح کوئی یہ سیاسی مخالفت ہے یا نہیں، آپ ایئر مارشل سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں، مطلب ایز اے اسٹیٹس مین، یا اسٹیٹس میں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا جی، ایون ایز اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری بڑی پھیکی سی اس کی تقریر۔ نہیں، ریسپشن تو بڑی ہوئی ہے، انہوں نے ویلکم تو بڑا کیا۔ تو ظاہر ہے وہ گئے ہیں تو انہوں نے تو سرکاری ریسپشن تو کر دی تھی۔ پھر مارشل صاحب کیا کہیں گے کیونکہ یہ موضوع تو اتنے آج جتنی انفارمیشن آ رہی ہیں وہ تو تھوڑی سی ہیں، کل اس پر مکمل ہوئے گی بات۔ نہیں، انڈیڈ میرا خیال ہے سفر شاید زیادہ ہی لمبا تھا، although ہونا تو نہیں چاہیے۔ بات کی فارمل سی بات تھی، چھوٹی بات تھی، مگر جس قسم کا جوش و خروش یا انتھوزم ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ، شاید اس میں اتنی زیادہ انتھوزم نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ میں تو چونکہ ابھی ہمیں سرسری سی نظر پڑی تھی سی پیک میں جب ان کو یعنی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے تو اس کو بہتر الائی کے طور پر ہے یا اس پر کام پہلے ہو رہا تھا کہ کام کرنے کے بعد ہی ظاہر ان کو دعوت دی جا سکتی تھی؟ دیکھیے، جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے سری لنکا کی چائنا سے ریلیشن شپ ہم سے بھی آگے ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آج سے 2-2.5 دہائیوں پہلے چائنا نے سب سے پہلے اپنا کنٹرول کرنا چاہتا سمندروں پر،
تو انہوں نے ایک کانسیپٹ جیسے سی پیک کا کیا تھا 1 بیلٹ 1 روڈ، اس طرح انہوں نے کہا تھا اسٹرنگ آف پرلز، یعنی موتیوں کی ایک مالا. اور وہ مالا جو تھی وہ بندرگاہیں تھیں افریقہ سے لے کے تو انڈونیشیا تک، انہوں نے تمام چیدہ جگہ پہ، اور اس میں شری لنکا کا رول اور پوزیشن بہت زیادہ ہے. اور بہت بعد میں، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہماری گوادر ہم نے سنگاپور کو شاید دی تھی اور مینٹین کرنے کے، جو بعد میں لی گئی، وہ اسی اسٹرنگ آف پرلز کا حصہ ہے. تو یہ تو بہت پرانی بات ہے. اور شری لنکا پاکستان کا پرانا دوست ہے 1948 سے، جب سے ان کو انڈیپینڈنس ملی ہے. ہمارے فوراً بعد ان کی برٹش سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں، دوستانہ ہیں. سی پیک میں وہ کس طرح انٹر ہو سکتا ہے؟ روٹس ہیں، تجارت ہے، کس کن شعبوں میں وہ تعاون کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، سی پیک تو بیسیکلی چائنا پاکستان اکنامک کوآپریشن ہے نا. اس میں تو زیادہ 68 کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 75 کنٹریز ہیں، تو بہت بڑا پیراج. تو سی پیک تو 3% ہے اس میں. نہیں 3%. ہم جب پرسنٹیج میں چلے جاتے ہیں افادیت بھول جاتے ہیں. اب آپ لیں تو دنیا کے سب سے امیر لوگ جو ہیں وہ اوپر کے 0.5% ہے، مگر وہ 0.5% جو ہیں وہ آپ کی آدھی آبادی سے زیادہ ان کے پاس دولت ہے. تو پرسنٹیج میں مت جائیں، وہ مس ریڈ کر جاتی ہے. اچھا، وہاں تو بدھ زیادہ ہے، بدھ یعنی جو ہے کمیونٹی ہے، اور وہاں دہشت گردی بڑی ہوتی ہے. وہ پاکستانی عوام نے ہر موقع پر، یہاں کی تنظیموں نے، یہاں کے کئی یعنی اداروں نے ہمیشہ سری لنکا کے عوام کے ساتھ اس دہشت گردی کو کنڈیم بھی کیا ہے. کرنا بھی چاہیے تھا، اور ہم نے بہت صحیح کیا اور اچھا اصولی کنڈیم کیا ہے. اور وہ دہشت گردی وہاں بھی انڈیا کرواتا تھا. اور ان کے تامل رانا صاحب، اچھا یہ ذرا بڈور صاحب کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ بادشاہ صاحب، یہ ایک خوشی کی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان سری لنکا کے دورے پر ہیں، اور یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک اپریسیشن لیٹر ہے پریزیڈنٹ آف سری لنکا کی طرف سے. میں آپ کو اس پہ مبارک دیتا ہوں. یہ لیٹر آپ کو ایڈریس ہے اور بہت اچھا لیٹر ہے یہ. اچھا، اور آپ کے چینل کو تو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، اور ہم سب کے لیے خوشی کی اور فخر. ہم نے آواز اٹھائی تھی. جی، آپ نے بہت اچھا کیا تھا. فرسٹ آف آل تو اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو سری لنکن پریزیڈنٹ کی طرف سے محمد اقبال شاہ صاحب چیف پیٹرن کو یہ لیٹر آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی آنر ہے، ہمارے آپ کے چینل کی آنر ہے، ہمارے ملک کی، ہماری کمیونٹی کی آنر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہر فیلڈ میں عزت و احترام عطا فرمائے. آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ سری لنکا کا، میں سمجھتا ہوں وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان وزٹ پر ہیں. تو وزٹ پہ جانے سے پہلے آیا انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، یا پارلیمنٹری لیڈرز کو لیا، یا عوام سے کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا کے گئے، یا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی الیکشن کے رزلٹ کا کوئی نتیجہ لے کے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج حکمران جو ہیں وہ اپنے کے علاوہ نہ کسی کو عزت دیتے ہیں، نہ کسی کو عزت دار سمجھتے ہیں، اور نہ ہی قانون کو سے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا مطلب پارلیمنٹ سے وہ اجازت لے کے جاتے ہیں؟ جب 92 دورے آپ نے کیے تھے تو میاں صاحب پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ آئے تھے؟ میاں صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے، پارلیمنٹ میں 92 دورے کیے. میں سمجھتا ہوں آپ یا میں اگر جائیں تو ہمارا بھی حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریاست مدینہ کا کہاں پہ ہے کہ جب میاں نواز صاحب نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں. یار ہم سے تو غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں، جو جب ریاست مدینہ کا نام آتا ہے تو مجھ جیسا جو ایک مسلمان ہے اس کا بھی جذبہ ایمانی تازہ ہو جاتا ہے کہ سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کی سزا بھی وہی جو عام شخص کی ہوگی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ ہے، اپوزیشن کو چھوڑے، کم از کم پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو پارلیمنٹ کے اجلاس سے، قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے اجلاس سے خطاب کر دیتے کہ میں جا رہا ہوں، اور اپینین ہی لے لیتے، کسی کو پوچھ ہی لیتے، کوئی ملتا یا نہ ملتا. قوم تو کہتی نا کہ پرائم منسٹر آج وہ بطور چیئرمین پی ٹی آئی نہیں گئے. اگر وہ بطور چیئرمین پی ٹی آئی گئے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آج وہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. جب وہ نمائندگی کر رہے ہیں تو پھر ان کا فرض بنتا ہے آئینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی، کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान में लेने की कोशिश तो करें। अगर कोई उनसे बात नहीं करता तो कम से कम ये तो समझा जाएगा ना कि प्राइम मिनिस्टर तो सबसे बात करते हैं, उनसे बात कोई और नहीं करता, तो वो तो क्लियर हो। लेकिन वही अपने इर्द गिर्द ऐसे घेरा उन्होंने लगाया हुआ है कि वो हमारे लिए समझ से बालातर है। बरकी साहब, 2013 के इलेक्शन को कोई नहीं मानता, धांधली हुई थी और धरने हुए। 2018 के इलेक्शन धांधली हैं, बाई इलेक्शन धांधली हैं, हर जगह धांधली है। आखिर कब तक हम कहेंगे ये सही इलेक्शन हुए हैं? कौन कहेगा? हारने वाला हारता नहीं पाकिस्तान में। और फिर यहाँ परवेज रशीद साहब के ट्रिब्यूनल से भी कागजात जो है वो उन्होंने नहीं मंजूर किए, यानी जो फैसला था इलेक्शन कमीशन वो बहाल रखा है। इस पर क्या कहेंगे? फैसले वापडा के तो मंजूर हो गए। देखिए सर, बात यह है कि धांधली, अब सिंध में इलेक्शन हुए तो इन्होंने नहीं कहा धांधली हुई है, जो अपोजिशन पार्टीज है नहीं कहा। दुशहरा में नहीं कहा धांधली हुई है, हारने वाले ने भी कहा धांधली हुई, पीटी का आदमी हारा है, उन्होंने ये नहीं कही धांधली हुई है, उन्होंने कहा हमारे ही आदमी बिखर गए। तो धांधली नो डाउट 2013 में बड़ी वसी तौर पे लार्ज स्केल पे हुई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वही चीज जो थी ना, इन्होंने आपने क्या दिया है 2013? हाँ हुई थी, बड़ी सख्त हुई थी। जिताया गया था नून लीग को भी, भुट्टो नहीं, सही बात मैं करूं। वही सीन जो था नवाज लीग से गड़बड़ हो गई थी, तो उन्होंने उठा के इमरान खान को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले आए, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो उससे आप देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस वक्त तो पिटीशन कितनी थी? सर बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात है आपकी कि आप तो विक्टिम है, आपके 2000 हल्कों की वजह से आपकी पीए ने तहरीक जाग उठी। हालांकि वो धांधली तो चंद सीटों पर हुई थी, चंद सीटों पे थी, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है ना, उसको क्यों नहीं यूज करते? मगर मैं हैरान हूं जी, एक तो हमारे कानून में होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए कि 3-3 साल हो जाते हैं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले फैसला नहीं करते, 5-5 साल हो जाते हैं, 5-5 साल भी हो जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं। अभी फैसल वाडा जो है, इसका देखें, एक फैक्चुअल पोजीशन है कि उसने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज नॉमिनेशन पेपर्स डिक्लेयर किया था कि मैं यूएस सिटीजन नहीं हूं। क्यों नहीं फैसला करते? मतलब काफी लंबा हो गया। और अब जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरा बड़ा गलत काम हुआ जो ट्रिब्यूनल ने उसकी एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि ही मस्ट से ऑन ओथ के अदारों पर ही हमें जो फैसले मानने तो पड़ेंगे। हाँ जी, मानने तो पड़ेंगे, जो मानने पड़ेंगे। मतलब वो उससे फिर कोई सही तो नहीं ना हम जा रहे। एक धांधली जो है, धांधली उस वक्त पीएनए के तहरीक जो निजाम मुस्सो में कन्वर्ट हो गई थी, वो पीपल पार्टी उस वक्त जुल्फिकार भुट्टो साहब ने कहा कि ये इलेक्शन करवा लें, हाँ करवा लें, तो फिर नहीं घुमाना। इसका मतलब ये सर है नहीं, वो तो हुआ सर, वो तो मैं याद है, मैं 1977 की बात है। हाँ, आई वॉज पढ़ाई से निकल चुका था मैं। सर बात यह है कि उस वक्त मुझे याद है कि $5 का मिलता था बाजार में, 4.72। हाँ, इतना उन्होंने डॉलर फेंके थे अमेरिका ने, क्योंकि किसिंजर ने कहा था कि वील मेक एन एग्जाम्पल। हाँ, तो फिर हमें भी समझ तो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। बेहद अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं। मास्टर साहब क्या कहेंगे? ये इस बात को आप जरा सवाल ये है बनाए कि पाकिस्तान में 2013 में धांधली हुई, 4 हल्कों या बात शुरू हुई, धरने हुए, लोगों का नुकसान हुआ, 126 दिन हुए। इन हुकूमत को ना काम करने देना है, ना कुछ आवाम की हालत बदले। अब 2018 के इलेक्शन हुए, अब पीडीएम है मैदान में है हुकूमत को गिराने के लिए, तो अब फिर वही मुसीबतें हैं, जिन्हें अवाम वहाँ के वहीं है। और बाहर की इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, वो बाहर का अब इन्वेस्टमेंट तो लोग कहते हैं कि इस मुल्क में तो अनारकी फैली हुई है, यानी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अदारे जो मौजूद हैं, तो क्या अदारे नाकाम है, क्या हमारा बनेगा? देखिए, किसी भी मुल्क की मजबूती या कमजोरी जो है उसके आधारों पर होती है। एक क्लीशे को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, मगर जब दूसरी जंग अजीम हो रही तो चर्चिल ने क्या कहा था कि जी अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो हमें दुश्मन से घबराने की जरूरत नहीं है। अदारों की बात थी। अब मुझे बताइए, ये तो जुमा 8 दिन की बात हो रही है ना, मुझे ये बताया मॉडल टाउन का जो चक्कर था उसमें क्या हो गया? उसको भी छोड़ दीजिए। पनामा केस हुआ था, उसका क्या हो गया? इसको भी छोड़ दीजिए। उससे पहले चले जाइए कराची में जो डॉक्टर आसम शर्जील, वो पुलिस वाला नहीं, जो है, अब ज्यादा जरूरत नहीं है।
یہ مثالیں جب یہ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے اور اپنے آپ کی عزت مابی کرانا شروع کرتے ہیں آگے پیچھے، اور حد یہ ہے کہ اس اداروں میں اپنے بندے، اب بہت ساری ان ریٹن لاز ہوتے ہیں، یعنی برطانیہ کا تو کانسٹیٹیوشن ہی ان ریٹن ہے نا، تو ویسے بھی بہت سارے ان ریٹن ہوتے ہیں، یعنی یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جی ایک جونیئر ہو تو سینئر کو سلوٹ مارے گا اور اس طرح مارے گا، وہ ایک ٹریڈیشن ہے، زبان سے چلتا ہے. تھینک یو سر. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کی اور ادارے کام نہیں کر رہے اور اپنے آپ کے لیے اپنی عزت بڑھانا، اپنا فخر آگے پیچھے، تو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اس میں ہم سیاستدانوں کو میری نظر میں تقریباً غلط طریقے سے بدنام کریں. وہ سیاست ٹھیک کر رہے ہیں، جب آپ نے یعنی کسی غلط کو غلط نہیں کہنا، ڈرتے ہیں، کسی اچھے کو اچھا نہیں کہنا پھر بھی ڈرتے ہیں، تو یہ ادارے کام نہیں کر رہے اور اداروں کو کام کرنا چاہیے. اس میں سیاستدانوں کا بہت کم قصور ہے اور اداروں کا قصور زیادہ ہے. جی رانا صاحب، اب ڈسکے میں جو مثلا آپ کے سارے پاکستان میں الیکشن میں پیپل پارٹی الیکشن جیتے، نارمل ہے حالات، وہاں آپ کا نوشہرہ میں جیت کے نارمل ہے، وزیر آباد نارمل ہے. یہ ڈسکے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اب تو نوشین نے جب کہا کہ 23 کھولے جائیں ان حلقوں کی ری پولنگ ہو، آپ کی پارٹی نے کہا دیں سب کا ہو. اقبال شاہ صاحب، گزارش یہ ہے، آپ تو وہاں موجود تھے، بائی الیکشن جو ہے نمبر 1 لیٹ کیے گئے، جبکہ رولز ہیں کہ آفٹر ودن 16 ڈیز بائی الیکشن ہوتے ہیں، اور جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر بھی رول ہے آپ کا کہ ودن 60 ڈیز، اور اگر ٹنور پہلے کچھ دن فارغ ہو تو پھر ودن 19 ڈیز 90 دن میں کروانے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ زارے شاہ صاحب کو فوت ہوئے 6-7 ماہ ہو گئے. ماشاء صاحب بات کر رہے تھے تو میں ان کو آگے، کیونکہ آج چیمہ کا کیس، شہد کی بوتل والا ہے، سستی روٹی کرپشن ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، ارسلان افتخار کیس ہے، آسم کیس ہے، بلوچستان اسمبلی کے وہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ایان کا کیس ہے، رئیسانی کا کیس ہے، شریف میمن کا کیس ہے، بے نظیر ایئرپورٹ کا کیس ہے. کہاں تک سنیں گے؟ سر گزارش یہ ہے، لسٹ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہوتی ہے، اور جو چیف جسٹس پنجاب کا بیان ہے کہ اگر وقت پہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر خونی انقلاب آئے گا، وہ ان کا بیان ہے، میں تو اس پر کوئی تشریح نہیں کر سکتا. تو عرض یہ کیے دیتا ہوں کہ اگر کیس 8-8 سال 10-10 سال فیصلہ نہیں ہوگا اور 302 کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہوں گا کہ جو الیکشن ٹریبونل کے کیسز ہیں، اگر فیصل وابڈا کی ڈیول نیشنلٹی ہے اور پونے 3 سال ہیں تو اس کا کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ کورٹ میں جاتے ہی نہیں. ہماری ضرورت ہے اپوزیشن کی، کورٹ بلائے اور ہم نہ جائیں. اور اب ایشو یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب 11 مارچ تک آپ کے سب سے عوام بالا کے ممبر ہیں، وہ سینٹ کے ممبر ہیں، اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو ان کو پارلیمنٹ لاجز کے ڈیوز نہیں ڈالے، ان کو پنجاب ہاؤس کے ڈیوز ڈالے ہیں. جب ان کو علم ہوا کہ پنجاب ہاؤس کے ڈیوز میرے اوپر ڈالے گئے تو ہے نہیں، آج ڈاٹا ہے کہ ان کا تو مکان 23 لاکھ ہے، پیسے جیب میں 85-86 لاکھ کہاں سے دینے تھے انہوں نے؟ نہیں، بات یہ ہے اقبال صاحب، بات یہ ہے کہاں سے دینے تھے بات نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں. ہم 1 ہفتے سے پنجاب ہاؤس کو پیسے چیک دے کے کیش لے کے یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے دے رہے ہیں، ہم کسی سے اب کہاں سے دے، آپ سے مانگ لیں، آپ ہی بھائی آپ ہی دے دیں گے، برکی صاحب بھی دے گے. ایشو یہ ہے پیسے لے کے جب ہم جا رہے ہیں تو وہ پیسے ہی ہے نا، وہ کیجزم کی فوٹو والے ہیں نا، اور اگر وہ ہم کراس چیک دے رہے ہیں الیکشن ٹریبونل کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ پرویز رشید ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وہ عرب یا کھرپتی نہیں ہے، اور اس کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے، لہذا اس کا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ رکھا تھا وہی ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پرویز رشید ڈیفالٹر تھے تو پھر ان کو نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا ایز اے ممبر آف سینٹ. مگر اس میں رانا صاحب اٹ از ناٹ دی، یو کانٹ بلیم گورنمنٹ، یو ہیو ٹو بلیم دی جوڈیشری ان دس ریسپیکٹ. نہیں، تو آپ میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا، پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر ہے. اقبال صاحب، پنجاب گورنمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیفالٹ تھے، ہمیں نوٹس یا لیٹر ایشو کیوں نہیں کیا گیا، اور ہمارے گھر کا ایڈریس وہاں پر موجود تھا، ہمیں لیٹر وہ کیوں نہیں ملا. جب ہم ڈاکومنٹس لے کے گئے وہاں پر یہ پوائنٹ ریز ہوا، ہم نے کہا یہ پوائنٹ ریز ہوا، ہم نے دینے یا نہیں دینے، ہم دیتے ہیں.
हमसे पैसे लिए नहीं गए। राणा को कहते थे कासमी जो 29 करोड़ तक खा गया, 1.5 कासमी साहब तो आप क्योंकि साथ मिला दिया, कासमी साहब आप क्योंकि मेरे भाई हैं, साहबी बरादरी से तलक है, मैं इस पर नहीं हरफ बात करूंगा। सर माई पॉइंट इज अगर किसी ने देने हैं तो वो देने हैं, और अगर कुछ दे रहा है तो फिर माशाल्लाह स्टेट के मुलाजिम क्यों ना ले, तनख्वाह उनके अब्बा जी के खजाने से आती नहीं, हमसे 17% टैक्स काटा जाता है, तमाम सरकारी मुलाजमीन उस खजाने से तनख्वाह लेते हैं, तो फिर वो मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या पीपल पार्टी के टाइगर फोर्स क्यों बने? उनको सरकार का मुलाजिम रहना चाहिए, उनको आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, जो आइन कहता है उस पर बताइए कि 10 के वाले इलेक्शन में आप खुद मौजूद थे, आप सुना कि सारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां हर गलियों मोहल्लों में थी, तो हारे कैसे, वजह क्या है? जी हम हारे ऐसे कि वो इमरान ऐसा बना जो मियाँ वाली से मैंने बन जाया करते हैं, जो नवल यूनिवर्सिटी वाले जो पिछले हफ्ते भी थे, नवल यूनिवर्सिटी सुना है शायद वज़ीर आज़म की सीट पर इमरान न्याजी साहब, आप खुद फरमाते हैं कि कानून 2 नहीं होते, कानून 1 होना चाहिए। जब आपके 300 कनाल के घर को रेगुलर करने का जुर्माना 12 लाख है और एक गरीब आदमी का घर गिरा दिया जाता है, उसकी सजा यह है, और अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी गलत नक्शे पे है तो आप घर गिरा रहे हैं, तो मैं अर्ज करूंगा डस्का NA-75 में इफ्तिखार ज़ारे शाह जो है वो 1,10,000 वोट लेके इलेक्ट हुए थे, और अब ज़िमनी इलेक्शन था, उस दौर में भी जो असद मल्ली था उसके 60,000 वोट थे, और जो आजाद खालिद उस्मान था उसके 59,000 थे, वो दोनों साथ मिल गए थे। लेकिन इशू ये है, जब सुबह 9 बजे से फायरिंग हो रही थी और हमने पॉइंट आउट किया, राणा सनाउल्लाह साहब, हम खुद आरओ के पास गए कि सरकार अगर कोई फायरिंग करने वाला नून का तो उसको भी पकड़े, हालात को कंट्रोल करे, ये फायरिंग करने वाला ग्रुप कौन है? और आरओ साहब ने कहा जी मैं अभी एसी साहब को भेज रहा हूं, हम करके निकले तो ये कंक्लूड करें कि मसलन अब मानते हैं कि ये सारे इलेक्शन होंगे या 22-20 हल्कों पर तो पीपल मान, बात सीधी है कि जो इमरान खान साहब जो हैं, जो जिसके शहजादे 2 हैं, जो मैं समझता हूं उसके किचन कैबिनेट के शहजादे हैं, वो मराज सईद साहब हो या उस्मान डार हो, उस्मान डार को कहा गया कि इलेक्शन जीत के आना है, इंसानियत मरती है तो मार दें, कानून को जिबा करना है तो कर दें, वोट डाल के आना है। मैं अर्ज करना चाहता हूं इमरान सर, आधा मिनट नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वज़ीर आज़म हैं और वो हमारा टिकट होल्डर पुराना उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है, किस कैपेसिटी में उस्मान डार डिग्री कॉलेज दस्का के अंदर पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे रहा, वो खुद मानता है, जबकि इससे ज्यादा रहा, गोलियां चलती रही, और हमारा जिशान भट्ट 21 साल का, उसको जिबा कर दिया गया, उसको मार दिया गया। हाँ, जो माजिद अल्लाह को प्यारा हुआ हमें उस पर दुख है। पुलिस क्या कर रही थी? वो जुल्फकार विरक बदनामे जमाना डीएसपी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फर्क किया, उसको डीएसपी सीआई लगा गया, जिसने 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा किया, रात को 6 बजे अगवा किया, सुबह 6:30 बजे लेके आए। और नहीं इकबाल साहब, जब आपके आरओ चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि हमारे प्रिजाइडिंग अफसर गए हैं, आईजी साहब से कह रहे हैं 3 बजे उनके भी फोन बंद हो जाते हैं, तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या वो खूनी इनकलाब चाहते हैं, लोगों को एक दूसरे की बंदूकों पर छोड़ना चाहते हैं? इसलिए मैं अर्ज करना, ये दोनों जो कत्ल हुए हैं, इनका मुकदमा इमरान न्याजी साहब, उस्मान बुज़दार साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब पर दर्ज होना चाहिए। ना ब्रेक की तरफ जाए, लेकिन ये सुन लें कि डीएसपी साहब जिन पर एलिगेशन है कि उन्होंने इलेक्शन में बड़ा गलत रोल अदा किया, उन पर मुकदमा होना चाहिए, राना अर्शद साहब का ये ख्याल है। लेकिन यह है कि जो साना मॉडल टाउन के तमाम पुलिस अफसरान थे उन पर कोई पर्चा नहीं और वो प्रमोट हो गए। आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ उनको भी फांसी लगाना चाहिए। वही खेल तमाशे, वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अब हम मौजूद डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं। इस वक्त फ्रांस यानी पेरिस में इसका इजलास हो रहा है। ग्रे लिस्ट है क्या?
اگر یعنی کوئی ملک گرے لسٹ بلیک لسٹ میں چلا جائے تو پھر اس کی پروازیں رک جاتی ہیں, تجارت پر اتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو جاتا ہے. پاکستان نے کئی جگہوں پر ان پر جو ایلیگیشن تھے ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے. یہ مارشل صاحب کیا کہیں گے, گرے لسٹ جو ہے یہ ایک چھوٹے ملکوں کو یعنی بلا وجہ ایک ٹارچ کرنے کے لیے یعنی مانیٹرنگ کے لیے بنائی جاتی ہے, حالانکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا دہشت گردی ہے, منی لانڈرنگ ہے, ٹریفکنگ ہے, یعنی ہیومن ٹریفکنگ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جہاں جاتی ہیں, جہاں جا کے رک جاتے ہیں, جہاں لوگ پیسے پاکستان کے لے کے چھپ جاتے ہیں, وہاں ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. جہاں سے جاتی ہے وہ بیچارے قابو آ جاتے ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بلکہ اینٹیسپیٹ کر کے آپ ایک دن آگے چلے گئے ایکچوئل ڈیسیجن سے جو کل ہونے والا ہے, تو اس کا انتظار کرتے ہیں. مگر آپ کی بات میں بہت وزن ہے, اور اگر یہی بات آپ جا کے فیٹیف کی مین کمیٹی کے سامنے کہیں اور انہیں کہیں جناب جس ایک ملک ہے اس نے 80 لاکھ لوگوں کو زندہ تقریباً دفن کر دیا ہے, کئی سال سے کرفیو لگا ہوا ہے, حال کشمیر کی بات کر رہا ہوں, دہشت گرد کی حالت یہ ہے, کبھی پاکستان میں کلبھوشن نے کہا تھا, سری لنکا کی بھی بات ہو رہی تھی, 20-25 سال تک وہاں پہ دہشت گردی چلتی, تامل ناڈو, نیپال کا حال آپ کو پتہ ہے کیا ہے, اور ہر ایک سے جنگ لینے میں تیار ہے, اس کا نام ہے بھارت. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ بھارت اس وقت پوتر ہے اور فیٹیف کی کمیٹی میں ہے, اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ خلاف ہے, اور ہمارے خلاف سب سے بڑی بات یہ ہے ہم لوگ ڈپلومیٹیکلی بڑی صحیح بات کر رہے ہیں, چل رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شکیں جو آن دی فیس آف اٹ بالکل ٹھیک ٹھاک چلنی چاہیے, مگر بہت بڑے بڑے ملک ہیں جہاں وہ بالکل نہیں چل رہی ہیں. مگر چونکہ پاکستان اب شکنجے میں آیا ہوا ہے, اس لیے سے وہ آخری جیسے کہتے ہیں لاسٹ ڈراپ آف بلڈ وہ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر ذرا ایک آدھا دن خاموشی سے دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے. مگر امید ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ دے دیں جی, پچھلی دفعہ تو 7 مہینے کا کہا تھا نا. اندرونی طور پر جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں باقاعدہ کہ کون ملک کتنا سٹیبل ہے, انسٹیبل ہے. آپ ہماری پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پارلیمنٹ ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ اس کو سارے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں, یعنی اس میں تو چائلڈ لیبر بھی آتی ہے, بے تحاشا چیزیں آتی ہیں. نہیں ایبسولوٹلی, اب ہماری پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی ابھی. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ آپ کی دیا ہوا تحفہ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ کا نہیں دیا ہوا, یہ ہمارے جو میڈیا اینکرز اور تجزیہ نگار ہیں یہ ان کی طرف سے چیزیں زیادہ ایکسپوز کی گئی ہیں. یہ 2012 کا ایشو تھا. اچھا, اور ہم نے تو معاملات بتائیں لوگوں کو, آپ جو کہتے ہیں ہم نے تو معاملات بہتر کیے تھے, اور ہم نے پٹھے میں بچوں کا کام کیا تھا, پٹھوں کے اوپر جو لیبر کے لیے کام کیا تھا, اور ہم نے تو مزدور اور بٹھا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی بنایا, اور ہم نے ان بچوں پر اور گھریلو طور پر جو ملازمین تھے 14 سال سے چھوٹوں پر پابندی بھی لگائی کہ ملازم نہیں ہونے چاہیے, اور بچوں کے لیے شباشی صاحب نے پرائمری اور مڈل سکول بھی بنائے, ان کے اخراجات بھی گورنمنٹ خود پے کرتی تھی. ایشو یہ ہے ایف اے ٹی ایف پر ہم نے قومی اسمبلی میں ووٹ بھی دیا, لیکن جب شباشی صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر بات کی 2019 جولائی میں کہ مساک معیشت کریں, حالات کو بہتر کریں, بلاول بھٹو صاحب نے بات کی, تو یہی حکومت کے جو نالائق وزراء ہیں یہ ہمیں این آر او کے تانے دیتے رہے. آج شباشی صاحب اندر ہیں, آج خواجہ آصف اندر ہیں, تو عمران خان صاحب کس منہ سے اپنا چہرہ وہاں کیا دکھاتے ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے جس نے ضمنی الیکشن میں کیا کیا ہے, 13 پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کیا ہے, جس نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو اندر گرفتار کیا ہوا ہے, جس نے پارلیمنٹ لیڈر کو گرفتار کیا ہوا ہے, جس نے خورشید شاہ کو گرفتار کیا ہوا ہے, اور پھر میں عرض کروں گا 1 ماہ میں 5 دفعہ بجلی مہنگی کی. اب ایشو یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس گورنمنٹ کو ہمیں جانے پہ اعتراض نہیں, ان کے طریقہ کار پر اعتراض ہے کہ وہ لیٹ کیوں ہوئے, یہ بات عمران خان صاحب بھی مان چکے ہیں. پھر جب اسد عمر ارسطو خان صاحب تھے منسٹر فرانس, تو ہمیں کیا اعتراض تھا, اس کو بدل کے لے آئے پرانے انٹرنیشنل لوٹے کو جو کاولی کا وزیر فرانس تھا, پیپل پارٹی کا وزیر فرانس تھا, آج اس کو لے آئے جس کے لیے مارے پھرے, جس کو سینٹ کا وزیر بنانا ہے شیخ حفیظ کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم نالائق ہے. پھر خان صاحب نے کہا تھا کہ آفٹر 6 منتھ تمام وزراء کی کارکردگی نوٹ کی جائے گی. ہاں, تو شیخ رشید کی کارکردگی نوٹ کی, اس نے 1000 بندوں کو ایکسیڈنٹوں میں اور ریلوے کے اللہ کو پیارے کیے, جو رحیم یار خان والا صبح جو 100 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے, اس کو پروموٹ کر کے وزیر
दाखिला इंटीरियर भर्ती कर लिया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज ये हुकूमत का ही खामियां कोताहियां हैं, जिस वजह से जब आप गन्ना जमींदार से ले रहे हैं 200 रुपए मन और चीनी 50 रुपए थी, 70 रुपए आई, आज 110 रुपए है। आपके अदारा शुमारियात की है ये आज की डिक्लेरेशन इमरान खान साहब, आप जरा गौर फरमाएं। और जो घी डालडा वो 120 रुपए का किलो था, आज 300 रुपए किलो का हो चुका है। एफएटीएफ की बात करें जी, नहीं एफएटीएफ देखना, ये महंगाई जो की जा रही है, महंगाई का तल्लुक नहीं एफएटीएफ से। सर आईएमएफ और एफएटीएफ के जो टर्म एंड कंडीशन है वो महंगाई करवाना चाहते हैं, और हमारी हुकूमत बजाय कि उसका कोई हल निकाले वो महंगाई करते जा रहे हैं। और सर ये खुद साख्ता महंगाई है। जब गंदम 1400 रुपए की बजाय 2200 रुपए मार्केट में बिकेगी तो फिर आटा तो महंगा होगा, फिर तेल तो महंगा होगा, ये पेट्रोल तो महंगा वो होगा। कहते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, फिर बाहर के हमने मनी लॉन्डर की है ना, तो आज एफएटीएफ ये है। आज फरिश्ते जो है, आज माशाल्लाह जो 500 अरब की डेली मनी लॉन्ड्रिंग फरमाने न्याजी साहब है, आजकल तो नहीं होती होगी, तो कंट्रोल करें। आजकल के मैं समझता हूं एफएटीएफ के जो हालात हैं, क्योंकि जो स्टेट बैंक के गवर्नर जनरल है डॉक्टर ज़ा बाकर, वो भी आईएमएफ के मुलाजम, शेख हफीज भी आईएमएफ के मुलाजम, लिहाजा ये मजाकरात करने की अहलियत नहीं रखते, जिस वजह से मेरे राय में परेशान। सर मेरे राय में नंबर 1 तो मैं ये बताऊं, अगर जो आप फरमा रहे थे वो इफ अ कंट्री डिक्लेयर्स बैंक्रप्सी, उस सूरत में आपका जहाज पीआई अगर लैंड करेगा तो उसको क्रेडिट पे कोई चीज नहीं मिलेगी, कैश में वो ऑयल लेगा, कैश पे वो जाएगा। आपकी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो 100%, ये नहीं होता जो हमारा होता है हमें इम्पोर्ट 25% 10% वो 100% आपको कैश पहले जमा कराना पड़ेगा। दैट इज व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द कंट्री। वो भी आपको पता है कि ओवर द इयर्स अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया था, कुछ नहीं हुआ था। मेरे ख्याल मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ को क्यों माना है। ये भी एक सवाल उठता है। अच्छा, क्यों माना है? मनी ऑलवेज फॉलोज मनी। अगर इधर 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं अमेरिकन को या अंग्रेज को, वो कोटा को मुकर्रर करता है भी कार्टन आपके हम नहीं लेंगे, फलानी चीज नहीं देंगे, क्वेश्चन नहीं सर। कोटे तो वैसे खत्म हो गए, टेक्सटाइल में होता था कोटा, अब तो कोटा 2001 में मेरे ख्याल खत्म हो गए थे कोटास। तो मैं खुद इन्वॉल्व था इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल्स के। सर बात यह है कि ये कमजोरी थी गवर्नमेंट्स की, कहते यार जो करना है कर लो। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है यूके में, दुबई में, 12 का जो सिंगापुर में ये गए हैं एफएटीएफ में। हाँ। वो तो पीपल पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ भी नहीं हुआ था जी। एफएटीएफ हाँ नहीं, मगर वो कुछ उसमें एक्शन में अभी जबानी कलाम उन्होंने कहा जी हम एफएटीएफ हमारे आ गए थे सिर पे। उसके बाद तो 6 साल हो गए, 6 क्यों 8-9 साल हो गए सर। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जो सही इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के बैठे हैं और दूसरे हैं रिटायर्ड या सर्विंग, कुछ इससे फर्क पड़ता, क्योंकि वीजा आपको नहीं मिलता, फ्री ट्रेवल तो नहीं आपकी 6 मुल्कों के, तो क्या हमें फर्क पड़ता है? तो पड़ता है नहीं, बच्चे पढ़ने नहीं जा सके, नहीं क्यों भी जा सकते, 100% पेमेंट करना। नहीं तो अभी भी 100% करते हैं सर। अभी मेरे बच्चे 3 बार पढ़े हैं, किसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगर स्कॉलरशिप मिले, पाकिस्तान की हुकूमत या कुछ इस पर क्यों मरे जा रहे, तो भारत पागल मतलब वीकनेसेस। चलो अगले सवाल की तरफ चल गए, ओपन बेल्ट, क्योंकि अब टाइम इस तरह के अब चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में देर से क्या फैसला था इसका कोई पता नहीं, क्योंकि ये अब सब जुड़े से, लेकर अब सूरत फिर यही है, क्योंकि सवाल आज का लास्ट यही है कि ओपन बेल्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हुआ तो फिर भी हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और 3 सूबाई असम्बलियों ने सेकंड किया है कि अगर हो जाए ठीक है। अब लास्ट कल 15-20 मिनट की बहस है। वैसे इखलाकी तौर पर क्या सर बात सुने, जो सेनेट है इट रिप्रेजेंट्स दी प्रोविंसेस नॉट द पब्लिक, दे डोंट रिप्रेजेंट पीपल, दे रिप्रेजेंट दी प्रोविंस। दूसरी बात है, अगर ओपन बैलेट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिख देते जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी सीटें हैं वो दे दे। हाँ, तो ये फिर इलेक्शन का बीच में क्रॉस डाला क्यों है आइन में? उसमें ये एक दफा नया निकला है। हाँ जी। जो लायर कहते हैं, बड़े बड़े लायर निकाल लेते हैं जिन्हें आप जैसे इंटेलेक्चुअल, वो कहते हैं ये लिखा हुआ कि
सीक्रेट बेल्ट होगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि सीक्रेट बेल्ट नहीं होगा। जब एक कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूं, तो उसके बाद उल्टा क्या होगा कि नहीं मुसलमान हुआ। आप स्लिपरी मार रहे हैं। तो मेरे भाई साहब कह के पीपल पार्टी वाले ऐसे आ गए थे, ये मैं 2-3 साल पहले कह चुका था, पीपल पार्टी PTI भाई भाई क्या कहते हैं। नहीं, अभी हम टॉपिक की तरफ में रहते हैं। लफ्ज बेसिकली आप ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं। जी हाँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफा पाकिस्तान में बना है? आप 56 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 62, थैंक यू सर, उसके बाद 71 का देखें, 73 में मुकम्मल जो भी हुआ। अब जो उसके बाद 18वीं तरमीम है, क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन है? 130 शके आपने उसमें बदल दिए और वही लोग इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैन मेड एक्टिविटी और सेक्रोसेंट इसलिए और होना भी चाहिए कि ये हमारी नेशन की, किसी भी नेशन की एस्पिरेशंस है। बाज का है ही नहीं लिखा हुआ, बरतानिया की मिसाल है। अच्छा, एक बात और आजकल इस बात पे जरा ठहर रहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जी सवाल आप ऐड कर लेंगे। एक चीज और, जब बात होती है तो बातों से बात निकलती है। एक बात कहते हैं कि ये 1973 का आइन चूंकि उस वक्त बना था जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, लेकिन वो जो इलेक्शन हुए थे वो उनको ये मैंडेट नहीं था। ये वो दस्तूर साज असेंबली के लिए इलेक्शन एक अलहदा होते हैं जो दस्तूर बना सकते हैं। आप भी ऐड कर लें। That election was held by अपना यहिया for the Constitutional Assembly. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात कर लेते हैं। ये भला क्या है? अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती है, बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, पाकिस्तान में आती है। तो अब अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने बाल की खाल निकाल दी है, किस्सा ये है कि आपने छुप के वोट देना है या खुल के वोट देना है। सीक्रेट बैलेट की ये बात है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको इलेक्ट किया गया है और सेनेट के लिए इट्स वर्चुअली इलेक्शन कम सिलेक्शन, अब उसके अंदर तारीख हमारी ये कहती है, गवाह है कि पार्लियामेंट में 2 बंदे हैं, 7 बंदे हैं और 2 सेनेटर इलेक्ट हो गए और हर सेनेट के लिए आपको मिनिमम ऑफ X नंबर ऑफ वोट चाहिए। नामुमकिन है कि आपका एक भी बंदा हो, तो कहीं से पैसे तो चले होंगे। अब ये मोरालिटी की बात है। मोरालिटी की बात, अब FAT अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, आप अपनी साख खो बैठते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठते हैं। जो इंस्टीट्यूशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठा है, जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने तो काम गलत किया, जिन्होंने पैसे लिए वो भी वहां बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये चोरों का गट्ठा बैठा हुआ है दोनों तरफ और आपकी मेरी किस्मत का, मुल्क के फ्यूचर का फैसला कर रहा है, ये जायज है? इसको क्या बात कर रहे हैं? वेयर इज मोरालिटी? हाँ, ये बात ठीक है कि अगर वो वीडियो का मसला था तो जो मुंतखब हुए हैं उनको तो वहां से पकड़े कि अगर पैसे लिए हैं वो तो होगा कि वो फना आदमी ले रहा है, लेकिन जिसके लिए लिए जो जीता उसका कोई रोड ऐसा। जिन्होंने दिए उनका पता है, जिन्होंने लिए उनका पता है और दोनों बैठे हुए हैं, तो ये कैसी पार्टी? और दोनों PTI के। अब ये मैं करूंगा जो मैं समझता हूँ मेरे दोनों भाइयों ने कहा। मैं एक तो जो अभी मैंने एक टीवी चैनल पर देखा है जियो पे, जो सैफुल्लाह अबरो साहब हैं PTI के, लियाकत जतोई साहब PTI के सीनियर ओहदेदार हैं, वो कह रहे हैं कि 35 करोड़ में ये टिकट दिया गया है। वो कह रहे हैं गलत हो सकता है, मुझे नहीं इस चीज का दिया है। 35 करोड़ रुपए सेनेट का टिकट जो दिया गया है PTI के कैंडिडेट को, उससे लिया गया है। इस पर मैं समझता हूँ कमीशन बैठना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर सेनेट का मेंबर जो है वो ओपन बेल्ट पेपर के जरिए बनना है, तो फिर उसी सेनेट का जो चेयरमैन है उसको भी ओपन बेल्ट पेपर के जरिए ही बनना चाहिए। अमेंडमेंट ले नहीं, हम नहीं लाए, आपकी तरफ से आनी चाहिए, या वो जो कानून के आंधे और जो चीनी माफिया, आटा माफिया। अब देखना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की बेटी को ग्रेड 19 में और किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में सीट क्रिएट की जाती है, शोभा क्रिएट किया जाता है, वाद यही सब। और उसके बाद मरियम रियाज खातून है, वो गालपन खातून अवल की को अजीज है, हायर एजुकेशन कमीशन में
ان کو 8 لاکھ پر رکھا جا رہا ہے. اور اسی طرح زرتاج گل صاحبہ جو فیڈرل منسٹر ہیں, ان کی سسٹر کو رکھا گیا, نیملا کے بھانجے یا بھتیجے کو رکھا گیا. پھر 6 لوگوں کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 20 اور 21 دیا گیا جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا حصہ تھے. عمران خان صاحب, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. آپ نے تو کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, آپ نے 2.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. آج اگر اٹارنی جنرل پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ 50 کروڑ لے کے سیل آؤٹ لگا ہوا ہے, بہتر ہے کون ہو جائے. نہیں, مائی پوائنٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے, اور نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ لے کے لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے خلاف قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اتنی بے بسی کیوں ہے نیازی صاحب؟ پکڑیں, نون والے ہیں تو ان کو بھی پکڑیں, اور اگر کوئی اے ٹی ایم مشینیں ہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں. آپ جواب دیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اوپن ہو, آپ چاہتے تو ہیں. نہیں, ہم نہیں کہتے. آپ کے لیڈر نے کہا ہے, نہیں, آپ کے لیڈر نے کہا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں ہم کریں گے, ہم کریں گے. اقبال شاہ صاحب, اگر جو پروسیجر ہے پارلیمنٹ میں لے آئیں, 2 تائی اکثریت کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے, قومی ایشوز پر گفتگو ہو سکتی ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ جو میرن شاہ میں کل جو وہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے, ایک این جی او کی 4 خواتین کو اغوا کر کے شہید کر دیا گیا ہے, ڈرائیور بھی زخمی ہے, اور 8 لوگ اور بھی اغوا ہیں. اب وہ شمالی وزیرستان خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. تو عمران خان صاحب مہربانی فرمائیں, لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں, اور آپ ضمنی الیکشن پر بندوقیں چلانے والوں کو بھی نہیں پکڑتے. اب آپ دیکھیں اس سے ظلم کیا ہے اقبال صاحب, کہ ہمارا ذیشان بٹ مرڈر ہو جاتا ہے, اس کے بھائی کو پکڑ لیا گیا ہے, اور بھائی کیا 302 بھی اس پر ڈال دیا گیا ہے, ہمارا کراس ورشن بھی نہیں لیا جا رہا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آمنے سامنے فائرنگ ہوئی ہے, اور پولیس ایسے کھڑی تھی معذرت سے جیسے نماز نیتی ہوئی ہے. میں پنجاب پولیس کو کہوں گا کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, آپ کسی بھی پارٹی کا پولیٹیکل ونگ نہیں ہے. قانون جب وائلیشن کوئی بھی کرے تو اس کو پکڑنا چاہیے, لیکن سرے عام گولیاں برسانے والوں کو اگر کوئی پکڑے گا نہیں تو پھر حکومت تو ایکسپوز ہو گئی ہے. اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں, آئی جی صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور لوگ گھبراتے ہیں. ضمنی الیکشن میں کہتا ہوں مانسرے میں بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی وہاں سے بھی ہارتی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کراچی میں ہارتی ہے, اس لیے ہوئے کہ وہاں رانا سنالا اور آپ لوگ نہیں تھے, وہاں کو اس طرح کے لوگ نہیں گئے ہوئے تھے. اگر رانا سنالا صاحب کی ایک ویڈیو تو وہ پہلے لانی تھی نیازی صاحب نے کہ جو جان اللہ کو دینی, وہ ویڈیو بھی لے آئے, اور یہ بھی پولنگ اسٹیشن کی انٹری کی رانا سنالا کی کیس لے آئے, ہم تیار ہے. رانا ثناءاللہ کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گئے, ہم جواب دیں. اب پولیس جو ہے یہ ایک ادارہ ہے, ظاہر ہے اس کو کبھی کوئی استعمال نہ کرتا تو کاش نہ استعمال کرتا تو یہ حالات نہ ہوتے. یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے اس پر جو جب وہ اپنے اسلام آباد جو سارے صوبوں کا اداروں کو آ رہا تھا تو کتنی شیلنگ ہوئی تھی, یہ پولیس نے ہی کی تھی, یا یہاں سے جب طاہر القادری کے لوگ گئے تھے. کاش ہم اپنے اپنے وقت پر اس طرح کی یعنی ایکسرسائز نہ کرتے جو آج ہر آدمی. اور پھر میں نے پیپل پارٹی کے دور دیکھے, میں نے سارا کچھ دیکھا. پیپلز پارٹی دور میں کبھی ایسا حرکت نہیں آئی, نہ کوئی آدمی پکڑا گیا کہ ایک قید بھی نہیں تھا زرداری صاحب. آپ کے اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کے بیٹھے, میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا, یہ پولیس کو استعمال سارے کرتے ہیں, سیاسی پارٹی کو بڑا شوق ہے. بلکہ پیپل پارٹی نے کہا نیب کو ختم کرو, انہوں نہیں مانی, تو آج پھر یہ ہے کہ اس وقت بڑا مزہ آ رہا تھا, تو اب پھر یہ ہم آج بھی نہیں مانتے. ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ بہترین جج ہیں. یہ اچھی اچھی باتیں ہیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.